اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ہی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے افرأیتم، تو تم نے کیا دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، هل ہن کاشفات ضر، تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والیاں ہیں، او ارادنی برحمت، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والیاں ہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، انی عامل، بلا شبہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، پھر تم جلد ہی جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بلا شبہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، پھر جو سیدھے راستے پر چلا سو وہ اپنی جان کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ہرگز بھی ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ مشرکین کی جہالت کا اور ان کے قول اور عمل میں جو تضاد کا تذکرہ ہے، اس آیت مبارکہ میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو، اس زمین کو اور آسمان کی چھت کو پیدا کس نے کیا، تو بڑی جلدی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جب اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق لات منات عزا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جب خالق ایک چیز کا اللہ رب العزت ہو تو کیا مالک وہ نہیں ہے؟ مالک کا اختیار کسی اور کو دے دینا، خالق کا اسی کو تسلیم کرتے رہنا، یہ قول و عمل میں کس قدر تضاد ہے۔ اور ایک طرف جو پیچھے بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ لوگ کہتے آئے، اگر ایسا کیا ہمارے معبودوں کے خلاف بولے تو یہ معبود آپ کا یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ذرا ان سے کہو اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تمہاری یہ ساری ہستیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے اس پہنچائے ہوئے نقصان کو ختم کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری تمہاری ہستیاں، سارے معبود مل کر، ایک بھی نہیں سارے مل کر، کیا اللہ تعالیٰ جو مجھ پر ایک مہربانی کرنا چاہتا ہے، کیا اس ایک شفقت کو، مہربانی کو یہ ٹال سکتے ہیں؟ جب ہرگز ایسا نہیں ہے، ہر قسم کے اختیارات کے یہ مالک بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی ایک اختیار میں تصرف کے یہ اہل نہیں ہے، تو پھر ان کو معبود ہی کیسے بنایا گیا؟ پھر اسی بات کا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان سے کہیے تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، پھر جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہی ہے جو بالکل عام فہم ہے کہ تم بھی عمل کرتے رہو، میں بھی اپنا یہ عمل کرتا رہتا ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں تمہارے معبودان باطلہ یہ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ تم بھی عمل کر لو، میں جس پر عمل کر رہا ہوں میں بھی وہ عمل کرتا رہتا ہوں، قیامت کا دن کون سا دور ہے، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون آدمی حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے دلائل بڑے واضح ہیں اور بڑے ٹھوس اور بڑی حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ قرآن ہم نے صاف صاف اور بالکل حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، اور یہ نازل لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اب لوگوں کے آگے دو گروہ ہیں،
کچھ لوگ تو اس قرآن سے ہدایت لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن آ جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو فرق کوئی نہیں پڑتا، جو آدمی قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ اپنی ہی دنیا اور آخرت سنوارے گا، اور جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا وہ اپنی دنیا ہی برباد کرے گا، اپنی ہی آخرت برباد کرے گا۔ اللہ رب العزت پر اس چیز کا کسی طرح کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے نفع و نقصان کے لیے ہے۔ اس لیے جو عقل مند آدمی ہے وہ فائدہ ہی اپنا مد نظر رکھتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔